में जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अब हमने आज इंशाल्लाह मुरक्कबात को एक क्विक रिवीजन देनी है जिसमें हमारे पास मुरक्कब तौसीफ़ी है और मुरक्कब तौसीफ़ी में हमारे पास 2 इसके पार्ट्स होते हैं। 2 अस्मा से मिलकर ये बनता है, मौसूफ़ और सिफ़ा। मौसूफ़ हमारे पास पहले होता है और उसके बाद सिफ़ा। और इसमें क्या होता है कि मौसूफ़, एराब, वुसअत, अदद और जिन्स के एतबार से उसकी जो भी पोज़ीशन होगी, सिफ़ा उसको फ़ॉलो करेगा हर इन 4 पहलुओं में। जैसे एराब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका हालत रफ़ है, तो सिफ़ा का भी एराब हालत रफ़ है। वुसअत के एतबार से ये मारिफ़ा है, मौसूफ़, तो सिफ़ा भी मारिफ़ा है। अदद के एतबार से ये वाहिद है, तो सिफ़ा भी वाहिद है। जिन्स के एतबार से ये मुज़क्कर है, तो सिफ़ा भी मुज़क्कर है। तो इसमें मौसूफ़ के जो चारों एतबारात हैं, एराब, वुसअत, अदद, जिन्स, उसको हम पहले जस्टिफ़ाई करेंगे, देखेंगे कि वो क्या है और सिफ़ा को भी हम उसी के मुताबिक लेकर आएँगे। अगर हम खुद बनाते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी और अगर हम कुरान मजीद से देख रहे हैं, तो भी हम यही देखेंगे कि मौसूफ़ के अंदर जो 4 पहलू मौजूद हैं, अगर तो उससे नेक्स्ट वर्ड के अंदर वही 4 पहलू मौजूद होंगे, तो वो मुरक्कब तौसीफ़ी होगा। अदरवाइज़ वो फिर कुछ और हो सकता है। फिर यहाँ पर ये जो अलबिन्तु सॉलिहतु इसमें जैसे ऊपर हमारे पास मुज़क्कर की मिसाल थी, तो यहाँ पर हमारे पास मुअन्नस की मिसाल है। और इसमें हमारे पास एक नोट है, जिसमें हमारे पास अगर जमा की गैर आकिल की जमा होती है, तो उसके लिए हम वाहिद मुअन्नस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमा मुअन्नस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जमा मुकस्सर। ये 3 चॉइसेस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। वाहिद मुअन्नस हो सकती है सिफ़ा हमारे पास, जमा मुकस्सर भी हो सकती है और जमा मुअन्नस भी हो सकती है और ये तीनों जो तरकीब बनाने का तरीका है, ये हमें कुरान मजीद में मिलता है। जैसे यहाँ पर जो तीनों मिसालें हैं, वो कुरान मजीद से हैं कि अब्वाबुन मफ्तूहतुन और अय्यामुन मअदूदतुन। इसमें जो हमारे पास सिफ़ा है, वो हमारे पास वाहिद मुअन्नस की है, जबकि हमारे पास जो मौसूफ़ है, वो हमारे पास गैर आकिल की जमा है। बाब से अबवाब, यौम से अय्याम। फिर हमारे पास है बक़रतुन सिमानुन। सिमान हमारे पास जमा मुकस्सर है, मोटी-मोटी जो होता है ना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, तो ये जमा है और लेकिन मुकस्सर है। समीन होता है वाहिद और बक़रातुन जो है वो बक़रतुन की प्लूरल है, जो कि गैर आकिल है, जानवर है ज़ाहिर है। तो ये जो है, ये हमारे पास जमा मुकस्सर की एक मिसाल है। फिर अय्यामुम मअदूदातुन, इसमें हम देख सकते हैं कि मअदूदातुन ये जमा मुअन्नस है और अय्याम हमारे पास गैर आकिल की जमा है। तो अय्यामुन मअदूदातुन या अय्यामुन मअदूदातुन, दोनों तरीके से जो तरकीब है वो दुरुस्त है। हम वाहिद मुअन्नस की सिफ़ा भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और जमा मुअन्नस की सिफ़ा भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया मुरक्कब तौसीफ़ी, जो हमारा पहला मुरक्कब है। फिर हमारे पास है मुरक्कब इशारी। इसमें भी हमारे पास 2 इसके पार्ट्स होते हैं इस मुरक्कब के। पहले हमारे पास इस्म इशारा होता है और उसके बाद हमारे पास मुशारुन इलैह होता है। और बिल्कुल इसमें भी मुरक्कब तौसीफ़ी जैसी ही शुरूत है कि हमारे पास इस्म के चारों पहलू में मुशारुन इलैह इस्म इशारा का ताबे होता है। यानी जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ़ डिफ़ाइन करता है कि सिफ़ा के चारों पहलू में वो किस एतबार से आएगा, तो बिल्कुल इसी तरह मुरक्कब इशारी में इस्म इशारा डिफ़ाइन करता है कि मुशारुन इलैह को एराब, वुसअत, अदद और जिन्स में किस हिसाब से आना चाहिए। जैसे हाज़ल वलदु, और यहाँ पे आप एक पॉइंट को बिल्कुल माइंड में रखें कि हाज़ा, हाज़िही जो मुरक्कबात हमारे पास हैं मुरक्कब इशारी के,
دو ٹیبلز ہیں کیونکہ قریب اور بعید ہمارے پاس دو ٹیبلز ہم اس کے دیکھ چکے ہیں. تو اس میں جتنے بھی مرکبات ہیں وہ سب اسم معرفہ کی قسم میں آتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو اس کا مشار الیہ ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے. پھر یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اعراب میں ھذا حالت رفع میں ہے، تو جو مشار الیہ ہے وہ بھی حالت رفع میں ہے. عدد میں دونوں واحد ہے، جنس میں دونوں مذکر ہیں. ھذا الولد، پھر ھذان المعلمان. یہاں پہ اعراب دونوں کا رفع ہے، یہ الف نون جو ہے وہ ان دونوں کا اینڈ میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. وسط میں یہ دونوں معرفہ ہیں. پھر عدد میں دونوں تثنیہ ہے، یہ الف نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مثنیٰ ہے، اور جنس میں دونوں جو ہے وہ مذکر ہیں. اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک نوٹ ہے کہ غیر عاقل کی جمع اور جمع تکسیر کے ساتھ واحد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ کے پاس مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہوگا یا جمع تکسیر ہوگا تو آپ اس کے ساتھ جو اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں وہ واحد مؤنث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو بھی کا ورڈ ہے نا امپورٹنٹ ہے. تو جیسے یہاں پر الابواب ہے مشار الیہ، تو هذه الابواب یہ ہمارے پاس جمع تکسیر بھی ہے اور غیر عاقل کی جمع دونوں میں یہ آ رہا ہے. اسی طرح هذه السرور سریر کی جمع ہے جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے غیر عاقل بھی ہے اور یہ جمع تکسیر بھی ہے، دونوں اس میں چیزیں پوری ہو رہی ہیں. اور تلک الرسل، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے جو کہ عاقل ہے لیکن جمع تکسیر ہے. تو جمع تکسیر کے ساتھ ہم واحد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ تلکا ہے. وہ آپ قریب کا بھی یوز کر سکتے ہیں، بعید کا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہونا جو ہے وہ اس کو واحد مؤنث چاہیے. پھر ہمارے پاس مرکب اضافی ہے جس میں ہمارے پاس مضاف الیہ سے بنتا ہے یہ مرکب اضافی. اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ دونوں اسماء کے بیچ میں ایک نسبت ہوتی ہے جس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کا کی کے سے اس کی جو نسبت ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے نارملی. پھر اس میں ہمارے پاس مضاف کے لیے کیا قاعدہ ہوتا ہے کہ مضاف کبھی بھی ال کے ساتھ نہیں ہوتا. مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، مضاف ال کے ساتھ نہیں ہوتا، مضاف کے اوپر تنوین نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک فتحہ، ایک کسرہ یا ایک دمہ ہوتی ہے. اور جب مضاف مثنیٰ اور جمع سالم ہوتے ہیں تو ان کے آخر سے نون ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف اگر ہمارے پاس مثنیٰ یا جمع سالم ہے تو اس کے اینڈ کا جو نون ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پر ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، اور رسول یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تثنیہ تھا، رسولانی تھا جس سے یہ رسول اللہ ہو گیا. اور اخوان لوط، اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اخوان جو ہے جمع لیکن جمع سالم نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر اس کا نون حذف نہیں کیا. اخوان لوط یہ ہمارے پاس مرکب ہو گیا اضافی. اور اس میں پھر اگر دو سے زیادہ اسماء ہوں گے تو اس کی ترکیب کس طرح سے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی دعاء رسول اللہ، یہ ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ جو تھرڈ نمبر پہ نیم آتا ہے ہم اس کو سب سے پہلے لے جاتے ہیں، سینٹر والا نیم سینٹر میں ہی رہتا ہے، اور اردو میں جو سب سے پہلے والا نام ہوتا ہے اس کو ہم تھرڈ نمبر پہ یعنی پوری سواپنگ کر دیتے ہیں ہم. تو دعاء رسول اللہ، اللہ کے رسول کی دعا، اللہ کے رسول کی اطاعت، اطاعت رسول اللہ. پھر ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یدا ابی لہب، یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یدانی جو دونوں ہاتھ ہوتا ہے اس کے لیے ہم عربی میں یوز کرتے ہیں یدانی، لیکن چونکہ یدانی مضاف ہے اس لیے ہم اس کا نون حذف کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یدا ابی لہب. پھر یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک ایکسیپشن ہے اور وہ یہ کہ جب
गैर मुनसरिफ अस्मा जब मुदाफ इलैह होकर आते हैं तो हालत जर में कसरा को कबूल कर लेते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा हमारे पास जो मसाजिद है वो गैर मुनसरिफ इसम है, और ये यहाँ पर मुदाफ इलैह अबवाबु मसाजिदी मुदाफ इलैह है, इसलिए ये यहाँ पर कसरा को कबूल कर रहा है, हालत जर में ये कसरा को कबूल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि मुदाफ इलैह होने की सूरत में गैर मुनसरिफ अस्मा जो है वो कसरा कबूल करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं कि मुरक्कब इदाफी में जो दमायर का इस्तेमाल है, तो जैसे हमने दमायर को देखा है कि हमारे पास नसब के और हालत रफ़, हालत नसब और हालत जर के जो दमायर हैं, उसमें से हम हालत नसब और हालत जर वाले दमायर को देखते हैं और उसको हम मुरक्कब इदाफी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मुरक्कबात हमारे पास मुदाफ इलैह के तौर पे आते हैं और मुदाफ इलैह हालत जर में होता है। तो उस हिसाब में किताबुहु, किताबुहुमा और फिर सो ऑन सारी इसकी जो टेबल है वो चलता है। फिर यहाँ पर कुछ बातें हैं वाहिद मुज़क्कर गायब की जो दमीर है उसकी प्रोनंसिएशन के हवाले से, कि अगर हमारे पास जो हु की दमीर है उससे बिफोर हमारे पास दम्मा या फतहा आती है तो हम इसको स्टैंडिंग दम्मा के साथ पढ़ते हैं, किताबुहु, किताबहु, ठीक। और अगर हमारे पास इस वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर से बिफोर कसरा होती है तो हम इसको स्टैंडिंग कसरा के साथ पढ़ते हैं, किताबिही। अगर हमारे पास इस वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर से बिफोर या साकिन होता है तो हम इसको सिर्फ कसरा के साथ पढ़ते हैं, किताबी, किताबीही, ठीक है। इसको क्विक करके हमने फिनिश करना होता है। और अगर हमारे पास वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर से पहले कोई और या हो, यानी जो या साकिन है उसके अलावा कोई और हर्फ आ रहा है हमारे पास और अलिफ, कोई भी साकिन हुरूफ है लेकिन या साकिन नहीं है, जो 4th नंबर वाला पॉइंट है ना उसमें हमारे पास या साकिन को तो हम 3rd नंबर में देख चुके हैं। या साकिन के अलावा अगर कोई और हर्फ है और वो सुकून के साथ आ रहा है या अलिफ आ रहा है वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर से पहले, तो हम फिर इसको सिर्फ दम्मा के साथ पढ़ते हैं, किताबाहु या मिन्हु। इसमें आप देख सकते हैं अलिफ आ रहा है वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर से पहले और यहाँ पर नून साकिन। फिर हमारे पास हुमा, हुम और हुन्ना, ये बाज़ दफ़ा अपनी जो हा के ऊपर दम्मा है उसको चेंज कर देते हैं, कर लेते हैं, जैसे बिहिमा, बिहिम, बिहिन्ना या अलैहिमा, अलैहिम, अलैहिन्ना। लेकिन ये जो दमायर है ये वही रहते हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना वाले दमायर, मतलब हालत रफ़ वाले दमायर ही रहते हैं। और ये यहाँ पर हालत जर वाले दमायर हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो मुरक्कब जारी बन रहा है। फिर हमारे पास है याए मुतकल्लिम के हवाले से जो हमने कुछ बातें पढ़ी थी, कि याए मुतकल्लिम अपने से बिफोर हमेशा कसरा लेकर आती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किताबी जो है वो हालत रफ़ में भी किताबी होगा, हालत नसब में भी और हालत जर में भी। तो इसमें हम फिर इसको जुमले के हिसाब में देखेंगे कि यहाँ पर किताबी किस एराब में आ रहा है, हालत रफ़ में आ रहा है, हालत नसब में या हालत जर में, क्योंकि याए मुतकल्लिम अपने से बिफोर लेटर को हमेशा कसरा देती है। फिर हमारे पास तस्निया और जमा के हवाले से जो कुछ बातें थी, उसमें क्या था कि हालत रफ़ में जब हमारे पास किताबानी है, किताबान और या मुतकल्लिम है तो हम इसको कहेंगे किताबाई, और किताबैन के बाद या मुतकल्लिम होगा तो किताबैया, और बनून के साथ या मुतकल्लिम आएगा तो बनिया, और बुनैया और बनिया।
یعنی بنون اور بنین کے ساتھ جب ہم یا متکلم کو یوز کریں گے تو بنیہ اور بنیہ یہ ہمارے پاس ہوگا. ہاں اس کے بعد یا متکلم بعض دفعہ فتحہ کے ساتھ بھی آتی ہے. وہ کس صورت میں کہ اگر یا متکلم سے پہلے ہمارے پاس الف آ جائے تو یہ یا متکلم جو ہے وہ فتحہ لے لیتی ہے. عصا یا میرا عصا. اور اگر ہم اس کو نیکسٹ لیٹر کیونکہ ساکنین جب اکٹھے ہو جائیں گے تب ہم کیا کریں گے کہ یا کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. ربی اللہ کیونکہ یہاں پہ ربی یا ساکن بھی ایک سکون ہے. پھر اللہ کے سٹارٹ میں جو یہ الف ہے یہ ہم حمزۃ الوصل ہے, اس کو ہم نہیں ریڈ کریں گے تو لام جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے. یہ دو ساکنین جب اکٹھے ہو جائیں گے تو یا متکلم فتحہ کے ساتھ ریڈ ہوگی ربی اللہ. اور یا ساکن کو بغیر فتحہ دیے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم, جیسے عہدی یہاں پر یا ہونی چاہیے تھی رائٹ ہوئی بھی, اور اس کو پھر ہم پڑھتے نہیں ہیں عہدی الظالمین. تو یہاں پر ایکچولی یا ساکن ہے جو یہاں پر لکھنے سے رہ گئی. اوکے پھر ہمارے پاس کل اور بعد کے حوالے سے جو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ کل اور بعد جب ہمارے پاس آئیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس مفرد اور نکرہ ہوگا, یعنی جو مضاف الیہ ہے مفرد اور نکرہ, تو اس میں ہم جو اس کا میننگ لیتے ہیں وہ ہر, کل مسلمین ہر مسلمان, کل شیئن ہر چیز. جبکہ کل کے بعد اگر ہمارے پاس مفرد اور معرف باللام آ جائے تو ہم پورے میں سے پورے کا پورا یا سارا, یعنی کل المسلمی مسلمان کا سب کچھ, یہاں پر ایک چیز ہے اور اس کا سب کچھ. کل الکتابی ایک کتاب ہے جو, کیونکہ یہاں پہ معرفہ ہو گیا نا, یہاں پہ تو ایک اسپیسیفک چیز کی بات ہو رہی ہے, تو ہر کتاب کا پورا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ چیز مراد ہوگی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکرہ اور معرفہ ہونے سے اس کے اندر معنی میں کیا فرق پیدا ہو رہا ہے. اور بعد کے بعد اگر ہمارے پاس مفرد اور معرف باللام ہو اور جمع بھی آ سکتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ایک چیز کا کچھ حصہ مراد ہوگا. بعض الکتابی کتاب کا کچھ حصہ, یا بعض الطلابی تو بعض اسٹوڈنٹ مراد ہوں گے. تو یہاں پر بعد کے ساتھ ہمارے پاس مفرد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے, دونوں چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں, لیکن معرف باللام ہوگا تو اس میں پھر کچھ کا جو ہے نا میننگ اس کے اندر شامل ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس اسماء خمسہ آ جاتے ہیں جن کی اعرابی حالت ہم جو ہے آخر میں یا تو ہم واو ساکن کے ایڈ کرنے سے ان کی حالت رفع بناتے ہیں, آخر میں یا تو الف کے ایڈ کرنے سے ہم ان کی حالت نصب بناتے ہیں, اور آخر میں یا ساکن ایڈ کرنے سے ہم اس کی حالت جر بناتے ہیں. ابن سے ابو, ابا اور ابی. اسی طرح سے یہ جو ہمارے 5 نیمز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں اسماء خمسہ, ابن, اخن, حمن, فمن, ذو. تو ان کی حالت نصب, حالت رفع اور حالت جر ہم جو ہے واو ساکن سے حالت رفع, الف سے ہم حالت نصب, اور جر جو ہے وہ یا ساکن سے بناتے ہیں. اور دو کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. پھر یہاں پر مضاف مضاف الیہ کے ساتھ اگر صفہ استعمال ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ہوگی, تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ الکریم, یہاں پر ہمیں اس کا اعراب بتاتا ہے کہ یہ اصل میں کس کی طرف جو ہے وہ کس کی صفہ ہے, اس کا موصوف کون ہے. جیسے الکریم جو ہے ہمارے پاس حالت رفع میں ہے, تو رسول کی یہ جو ہے نا صفہ ہے. رسول اللہ الکریمی, یہاں پر الکریمی چونکہ حالت جر میں چلا گیا اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی صفہ ہے, یعنی اس کریمی کا جو موصوف ہے وہ اللہ ہی ہے. اور مضاف مضاف الیہ میں جو صفہ ہوگی وہ اینڈ پہ ہی, اگر ہم خود سے اس کی ترکیب بناتے تو ہم ہمیشہ
آخر میں اس کو لکھیں گے، اور اس کا اعراب ہم نے جو ہے وہ مضاف کے اعراب کے ایکول ہوگا تو وہ مضاف کی صفہ اور موصوف ہوگی، اگر وہ اس کا جو اعراب ہے وہ مضاف الیہ کے اکارڈنس ہوگا تو پھر اس کا جو موصوف ہے وہ مضاف الیہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے صفہ یوز کرنی ہے مضاف الیہ اور مضاف دونوں کی، تو پہلے ہم مضاف الیہ کی صفہ لکھیں گے، کیونکہ قریب ہونے کی وجہ سے مضاف الیہ سے اس کی صفہ قریب ہوگی، اور اس کے بعد ہم مضاف کی صفہ کو لکھیں گے، رسول اللہ الکریم الکریم۔ تو یہاں پر رسول اور اللہ دونوں کے لیے جو صفہ استعمال ہو رہی ہے وہ الکریمی اور الکریمو ہے۔ پھر اسماء اشارہ کا استعمال، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اسم اشارہ کا استعمال ہے مرکب اضافی کی ترکیب میں۔ اس میں اگر ہمارے پاس اسم اشارہ مضاف کی طرف ہوگا تو اسم اشارہ کو مرکب اضافی کے آخر میں لگائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کتابو ھذا الولدی اور کتاب الولدی ھذا، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کتاب الولدی ھذا، یہاں پر مضاف کی طرف جو اشارہ ہے وہ آخر میں آیا ہے، اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوگا تو اس کو مضاف الیہ سے پہلے استعمال کریں گے۔ کتاب ھذا الولدی، یہاں پر یہ جو اسم اشارہ ہے یہ مضاف الیہ کے لیے ہے، کتاب ھذا الولدی، اس لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، لڑکے کی یہ کتاب، کتاب الولدی ھذا۔ تو اگر اسم اشارہ آخر میں ہے تو وہ مضاف کی طرف ہے، اور اگر اسم اشارہ درمیان میں ہے تو وہ مضاف الیہ کی طرف ہے۔ پھر ہمارے پاس مرکب جاری آتا ہے جس میں ہم نے کچھ حروف پڑھے تھے جن کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں، بی، فی، تا جو تا قسم ہے، واو قسم، کا، الا، عن، لی، من، حتی، علی۔ ہمارے پاس حروف جارہ ہیں اور ان کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو حروف جارہ اور جو اس کے بعد والا اسم ہوگا وہ مل کر مرکب جاری بنائیں گے۔ اور جب ضمائر کا استعمال کرنا ہے ہم نے تو انہی حروف جارہ کے بعد ہم جو ہم نے ٹیبل پڑھا ہے نصب اور جر، وہ والی ضمیر ہم ان کے ساتھ لکھ دیں گے، اور اس طرح سے ہم اس کا جو فارمیشن ہے ضمیر کے ساتھ، کیونکہ ابھی تو پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ اسم کے ساتھ کس طرح سے ہوگا کہ اسم کو حالت جر میں لے جائے گا، لیکن ضمیر ہم نے چوز ہی وہ کرنی ہے جو حالت نصب اور حالت جر والی ہے۔ تو یہ پھر اس کی جو تھوڑی بہت چینجنگز ہیں اس کو ہم نے دیکھا تھا، جیسے اعلیٰ ہم اکیلا اعلیٰ بولتے ہیں، لیکن جب وہ مرکب جاری اسم ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے تو علیہ، اسی طرح الا سے الیہ۔ تو یہ کچھ چینجنگز تھیں جو ہمارے ان ٹیبلز میں موجود ہیں جو آپ کے پاس ہے اور آپ ان کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو مرکبات کا ٹاپک ہے وہ فنش ہو گیا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔